صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے کہ سونا گولڈ یہ مرد کے لیے حرام کیوں اور عورت کے لیے حلال کیوں؟ ایک ہی چیز ہے کہ مرد کے لیے حرام، عورت کے لیے حلال۔ آخر ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو یہ سماعت کریں کہ یہ حرام کس طرح سے قرار دیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر جلوہ گر ہوئے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، ایک ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا، ایک ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، فرمایا کہ اے لوگوں سنو، یہ سونا اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ سعد ابن وقاص کو چھوڑ کر، یعنی ان کو ہر طرح کے کپڑے سے الرجی تھی، تو اللہ کے رسول نے انہیں ریشم پہننے کی اجازت دی تھی، رخصت دی تھی ان کے لیے کہ تم ریشم پہن سکتے ہو۔ باقی دنیا کا کوئی بھی مرد ریشم نہیں پہن سکتا، ان کے لیے ریشم حرام ہے۔ تو قربان جائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مختار کل بنایا، جس کو تاج الشریعہ نے کیا ہی خوب کہا ہے، جہاں بانی عطا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے میرے مصطفیٰ کے اختیار پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح آپ کو اختیار دیا تھا کہ ریشم دنیا کے سارے مردوں کے لیے حرام، لیکن حضرت سعد ابن وقاص کے لیے حلال اور ان کو رخصت دی گئی۔ چنانچہ اب آئیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھا، تو میرے مصطفیٰ کی نظر جب اس شخص کے سونے کی انگوٹھی پر پڑی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے شخص، کیا تو چاہے گا کہ قیامت کے دن تجھے آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ تو فرمایا پھر یہ سونے کی انگوٹھی کیوں پہنا ہے؟ سونا مرد کے لیے حرام ہے، لہٰذا اتار کر پھینک دو۔ جب میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اس سونے کی انگوٹھی کو اتار کر پھینک دو، ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچا کہ پھینکوں یا رکھوں، بلکہ فوراً انگوٹھی انگلی سے نکالا اور فوراً جو ہے پھینک دی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ایک صحابی رسول نے آ کر کہا کہ اے نوجوان، سونا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے حلال ہے، تو یہ انگوٹھی لے جا اور اپنے گھر کی کسی عورت کو دے دینا۔ لیکن قربان جائیے اس نوجوان کی محبت پر کہ کس طرح اللہ کے رسول سے محبت تھی، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا، چونکہ میرے مصطفیٰ نے جس کو پھینکنے کے لیے کہا میں اس کو اٹھا نہیں سکتا۔
یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے محبت رسول۔ کہ آج ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، چنانچہ ہم اللہ کے رسول پہ، اللہ کے رسول کی محبت میں جان قربان کر دیں گے، لیکن جان قربان کرنا تو بہت دور کی بات، لیکن جس مصطفیٰ نے کہا ہے الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اسی نماز کو ادا کر کے ہم جو ہے اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نوجوان نے انگوٹھی پھینک دی اور اٹھا کر اپنی گھر کی عورتوں کو بھی دینا گوارا نہیں کیا۔ تو میرا جو آج جو عنوان ہے کہ سونا گولڈ یہ مرد کے لیے حرام کیوں ہے، عورت کے لیے حلال کیوں ہے؟ ایک ہی چیز ہے کہ میل کے لیے، مرد کے لیے حرام اور فیمیل کے لیے، عورت کے لیے حلال، یہ کیا بات ہوئی؟ تو چنانچہ یہ آج 1400 برس کے بعد سائنسدانوں کو بھی یہی لگا کہ آخر ایک ہی چیز ہے کہ ایک مرد کے لیے حرام، عورت کے لیے حلال۔ تو لیکن بات مصطفیٰ کی ہے، گفتگو مصطفیٰ کی ہے، چنانچہ فرمان میرے اسلام کے نبی، مسلمان کے نبی کا ہے، جن کی کوئی بات آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی، نہ آج تک ثابت ہوئی ہے، نہ قیامت تک کوئی بات غلط ثابت ہوگی۔ جب اسلام اور مسلمان کے نبی نے فرمایا ہے تو ضرور کوئی فلسفہ ہوگا، ضرور کوئی راج ہوگا، ضرور کوئی اس میں بات ہوگی، کوئی نہ کوئی ریزن ضرور ہوگا۔ تو انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا، انہوں نے تحقیق کرنی شروع کی۔ چنانچہ جب انہوں نے ریسرچ کیا، چنانچہ تحقیق کرنی شروع کی، تو کافی طویل محنت کے بعد، کافی طویل ریسرچ کے بعد یہ انہیں پتہ لگا کہ یہ مرد جب سونا پہنتا ہے تو اس کے ذرات، جو ان کے باریک باریک ذرات ہوتے ہیں، چنانچہ وہ پسینے کے ذریعے سے اندر گھس جاتے ہیں اور اس کے اندر گھس جاتے ہیں، اس کے خون میں داخل ہو جاتے ہیں اور دماغ کو کمزور وہ ذرات کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسے کرنے اسی وجہ سے ان کی بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، ان کی یادداشت درست نہیں رہتی، اب وہ بات میں بھولنے لگتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ مرد اگر سونا پہنے اور سونا پہننے کی وجہ سے جو ان کے ذرات نکل کر ان کے اندر داخل ہوتے ہیں، ان کے خون میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہ خون میں داخل ہو کر ان کے دماغ کو کمزور کر دیتے ہیں، بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اس انسان کے اندر۔ تو قربان جائیے کہ انہوں نے تحقیق کے بعد یہ ان کو پتا چلا کہ مرد کے لیے سونا نقصان دہ ہے، اس لیے اسلام کے نبی نے مرد کے لیے سونے کو حرام قرار دیا ہے اور عورت کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ سونا پہننے کی وجہ سے ان کے ذرات اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، خون میں داخل ہوتے ہیں، دماغ کو کمزور کرتے ہیں، تو پھر کیا عورت اگر پہنے گی تو کیا یہ بیماری ان کو نہیں ہوگی؟ کیا یہ سونے کے ذرات ان کے اندر نہیں گھسیں گے؟ تو 100% یہ ذرات ان کے اندر بھی گھسیں گے، ان کے خون کے اندر بھی یہ داخل ہوں گے۔ تو پھر عورت کے لیے کیسے حلال قرار دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتیں پہنے گی تو یہ ذرات ان کے اندر بھی داخل ہوں گے، ان کے خون کے اندر بھی داخل ہوں گے، لیکن عورتوں کو نقصان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عورت کو ہر مہینے میں ماہواری آتی ہے، ہر مہینے میں خون حیض آتا ہے، تو خون حیض کے ذریعے سے وہ سارے ذرات نکل جاتے ہیں، باہر ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے عورت کو وہ نقصان نہیں پہنچا پاتے ہیں وہ ذرات۔ اسی لیے عورت کو اسلام نے اور اسلام کے نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے سونا کو حلال قرار دیا اور مرد کے لیے حرام قرار دیا، چونکہ مرد کو یہ سونا نقصان پہنچا رہا ہے، ان کے دماغ کو کمزور کر رہا ہے، ان کی یادداشت کو ختم کر رہا ہے، اسی لیے مرد کو حرام قرار دے دیا اور
عورت کو چونکہ ہر مہینے میں ماہواری آتی ہے، ہر مہینے میں خون حیض آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذرات وہ باہر ہو جاتے ہیں، اس خون حیض کے ساتھ عورت کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ چنانچہ یہ ریسرچ کرنے کے بعد، یہ تحقیق کرنے کے بعد یورپ اور امریکہ میں 1300 لوگ 1300 جو ہے آدمی قبول جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ اسلام نے سونے کو مرد کے لیے حرام قرار دے کے مردوں کو کتنے بڑے نقصانات سے بچایا ہے۔ چنانچہ اسی تحقیق کے بعد 1300 لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اے ابن آدم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ ہو، تمہارے ساتھ ہر معاملہ ٹھیک ہو، تو اللہ نے اسلام کے ہمارے نبی نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اسی چیز کو استعمال کرو، جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، دور رکھو۔ چنانچہ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کل کے ہمارے نوجوان ہیں کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی چاندی کی چین پہنے ہوتا ہے، کوئی جو ہاتھ میں وہ کرا پہنا ہوتا ہے، کوئی اسٹیل کا کرا، کوئی جو ہے یہ دوسری چیزوں کا کرا پہنتا ہے، کوئی جو ہے انگوٹھی سونے کی پہن لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ چاندی کی صرف ایک انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے جس کا وزن 4.5 ماشا سے بھی کم ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز جو ہے کہ بھی زیورات مرد استعمال نہیں کر سکتا۔ چاندی کی چین استعمال کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح یہ جو کرے ہاتھ میں پہنے جاتے ہیں، چاہے وہ پیتل کے ہو، چاہے وہ دوسری دھاتوں کے ہو، یہ کڑا وغیرہ پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل کے نوجوان ایکٹروں کی نقل کرتے ہوئے ہاتھ میں بریسلیٹ پہنتے ہیں، یہ پہننا بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ چاندی کے ہو، چاہے وہ چاندی کے ہو یا دوسرے دھاتوں کے ہو، تو یہ سب چیزیں ناجائز ہے مرد کے لیے۔ یعنی کہ صرف عورتیں جو ہے سونے کے زیورات جو چاہے وہ پہن سکتی ہے، چاندی کے زیورات جو چاہے پہن سکتی ہے، عورتیں بھی دوسری دھاتیں، لوہے، تانبا، المونیم، یہ دھاتیں مرد عورت دونوں کے لیے یہ سب چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ مرد صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، سونا مطلقاً مرد کے لیے حرام ہے، جیسا کہ میں نے اس کا ریزن آپ کو سائنس نے تحقیق کر کے جو اس کے نقصانات بتایا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں پیش کیا۔ چنانچہ ہم میں ایک کامیاب مسلمان وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول، جس سے ہم جو ہمارے نبی ہیں، ہم نے کو جو کام کرنے کے لیے کہا ہے، جو حلال قرار دیا ہے اسی کو ہم استعمال کریں، جو حرام قرار دیا ہے اس کے ہم قریب نہ جائیں، چونکہ اس کے پیچھے جو بھی اسلام نے یا ہمارے نبی نے حرام قرار دیا ہے وہ ہمارے صحت کو وہ چیز نقصان پہنچانے والی تھی، وہ ہمارے باڈی کو نقصان پہنچانے والے تھے وہ سامان، جبھی جو ہے اسلام نے اور ہمارے نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سونے کے بارے میں دیکھا کہ سونا مرد کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس لیے مرد کے لیے حرام قرار دیا، عورت کو وہ نقصان نہیں پہنچا رہا ہے اسی لیے عورت کے لیے حلال قرار دیا۔ لیکن آئیے ہم اور آپ تو صرف دعوے بہت ہے، ہمارا دعویٰ بہت بڑا ہے کہ ہم غلام رسول میں اپنی گردن کٹا دیں گے، لیکن ہمارا یہ صرف یہ زبانی دعویٰ ہے، باقی عمل کے میدان میں ہمارا بالکل کچھ نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو دیکھیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک محل نما مکان جو ہے بن رہا تھا، ان کے مینار کی طرح جو ان کی ڈیزائننگ تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ حضور نے ایک صحابی رسول سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ فلاں انصاری صحابی رسول کا ہے۔ حضور نے دیکھا اور کہا کچھ نہیں، دیکھ کے صرف چلے گئے، اور وہ صحابی رسول جن سے میرے نبی نے پوچھا تھا اس مکان کے مالک انصاری صحابی کو بلایا، کہا کہ
थोड़ी देर पहले मेरे नबी का गुजर तुम्हारे मकान के करीब से गुजर हुआ। नबी ने पूछा, लेकिन नबी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार दिखाई दी। पसंदीदगी के आसार दिखाई नहीं दिए, नापसंदीदगी के आसार चेहरे पे दिखाई दिए। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारा मकान जो है हुजूर को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो गुंबदनुमा मकान तुम्हारा मकान बन रहा था। तो चुनांचे उसने क्या किया, कोदाल को पकड़ा और उस मकान को जमीन के बराबर कर दिया, जमीन के बिल्कुल लेवल कर दिया, बराबर कर दिया, पूरा तोड़ फोड़ के बिल्कुल बराबर कर दिया। अब 2-4 दिन के बाद हुजूर फिर वहां से गुजरे तो देखा कि वहां मलबे का ढेर पड़ा है, वो मकान का नामो निशान नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि जिनका मकान था उनको बुलाओ। बुलाया गया। हुजूर ने फरमाया कि ये मकान कल मैं ये 2-4 रोज पहले गुजरा था, यहाँ मकान को देखा था, आज मलबे का ढेर बना है, आखिर वजह क्या है? तो उसने कहा, हुजूर मैंने गिरा दिया है। फरमाया क्यों? अर्ज किया कि सुना था कि आपको पसंद नहीं आया, सुना था मैंने कि आपको पसंद नहीं आया। तो जिस चीज को, जो चीज आपको पसंद ना आए वो चीज मैं बाकी रखना गवारा नहीं किया, इसीलिए मैंने अपने मकान को मलबे का ढेर बना दिया और उस मकान को ही गिरा दिया। तो देखा आपने कि किस तरह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत थी कि जो चीज हुजूर को पसंद आए सहाबाए किराम उसी चीज को अपनाते थे, जो चीज हुजूर को नापसंद हो जाती थी वो सहाबाए किराम ये नहीं देखते कि ये कितनी कीमती चीज है, ये कितना पैसा इसमें खर्च हुआ है, बल्कि उस चीज को बिल्कुल वो अपनी जिंदगी से निकाल ही देते थे। हालांकि वो मकान ना तो नाजायज था, ना तो जो है वो हराम था वो मकान, ना तो हराम कारी उसमें की गई थी, बल्कि सिर्फ उसके डिजाइनिंग जो थी शायद हुजूर को पसंद ना आई हो, वो कोई नाजायज या हराम नहीं था, लेकिन बस सिर्फ हुजूर के नापसंद होने की वजह से साहबी रसूल ने मकान को गिरा दिया। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी का जायजा ले, शबो रोज का जायजा ले, खुद अपने ऊपर देखें कि क्या क्या चीज हमारे अंदर है जिसको रसूल को पसंद नहीं है। आज हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो क्या ये चेहरा अल्लाह के रसूल को पसंद होगा? आज जो है हमारा लिबास जो है बिल्कुल गैरों की तरह, आज हमारे शादी ब्याह गैरों की तरह, आज हमारा उठना बैठना गैरों की तरह। तो हम अपने अंदर उतर के देखें कि क्या क्या चीज हमारे अंदर है जो रसूल को पसंद नहीं है। तो जो चीज रसूल को पसंद नहीं है हमारे अंदर वो चीज जो हम निकाल दे, और जो चीज मेरे मुस्तफा को पसंद है, मेरे मुस्तफा के सुन्नत के मुताबिक है, उन्हीं चीज को हम अपना लेंगे। तो हुजूर की पसंद को जब अपना पसंद बना लेंगे, हुजूर के नापसंद को जब अपना नापसंद बना लेंगे, तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। यही मेरा आज का पैगाम है, आज का मैसेज है इस बयान से। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।